اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ناظرین محترم، آج کی شب ہمارا ہر ہفتے سوشل میڈیا پر مسلسل ہونے والا یہ پروگرام دینی سماجی رفتار، جس میں آج کی شب آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ کہ آج کی شب ہر سنیچر کو 10 بجے شب میں جس طرح سے آپ کی خدمت میں دینی سماجی رفتار لے کر کے حاضری ہوتی تھی، آج کی شب شب غدیر ہے، اور ظاہر ہے کہ سماج کو رفتار دین سے ملی ہے اور دین کو رفتار غدیر سے ملی ہے، لہذا دینی سماجی رفتار کی آج تکمیل ہو رہی ہے کہ سماج کو رفتار دین سے ملتی ہے اور دین کو رفتار غدیر سے ملتی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے عالم اسلام کبھی چھپا نہیں سکتا۔ عالم اسلام نے غدیر چھپانے کی بڑی کوششیں کی، عالم اسلام نے غدیر پر خلافتوں کے، خود ساختہ خلافتوں کے اتنے پردے ڈالے کہ غدیر چھپ جائے، لیکن جس طرح سے آفتاب نہیں چھپتا، آفتاب کا پلٹانے والا اور اپنے انگلی کے اشارے سے آفتاب کو اشارہ کر کے پلٹانے والا کیسے چھپ سکتا ہے؟ وہ کیسے چھپ سکتا ہے کہ جسے مصطفیٰ نے غدیر خم کے میدان میں اپنے ہاتھوں پہ اتنا بلند کیا کہ خود پیچھے چھپ گئے، جہاں رسالت خود پیچھے چھپ کر کے مرسل اعظم نے علی کو بلند کیا ہو۔ شاعر نے اس منظر کو دیکھ کر کہا تھا کہ ایسے ظہور نقطہ باہ غدیر میں، ایسے ظہور نقطہ باہ غدیر میں قرآن پورے قد سے کھڑا ہے غدیر میں۔ تو یہ غدیر ہے کہ جہاں قرآن پورے قد سے کھڑا ہوا ہے۔ غدیر تاریخ اسلام کی وہ عید ہے کہ جسے مسلمین نہیں مومنین مناتے ہیں۔ آج جب یہ فرق پوچھا جاتا ہے کہ مومنین اور مسلمین میں فرق کیا ہے، تو یہ فرق خود بخود واضح اور نمایاں ہو جاتا ہے کہ جس عید کو سارے مسلمان مناتے ہیں اسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اور جسے مومنین مناتے ہیں وہ عید غدیر کہلاتی ہے، وہ عید اکبر کہلاتی ہے، وہ عید اعظم کہلاتی ہے، وہ عید اہل بیت کہلاتی ہے، وہ عید انبیاء کہلاتی ہے، وہ عید اوصیاء کہلاتی ہے، وہ عید رسالت مآب کہلاتی ہے، وہ عید پروردگار کہلاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو عید اللہ نے مسلمانوں کے لیے قرار دیا اس میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا۔ یعنی ہم اس میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے اسے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے، لیکن جب ہم غدیر کے دن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ تمام حمد، تمام تعریف لائق حمد وہ اللہ ہے کہ جس نے ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے تمسک رکھنے والوں میں قرار دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ سلامت رہیں، آپ مسکرائیں، آپ کے خاندان آباد رہے، آپ کی دنیا آباد رہے، آپ کا جو ہے دینداری آپ کے گھر میں آباد رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عید اعظم ہے، آج مسکرانے کا دن ہے، سلمان کے مسکرانے کا دن ہے جو 10ویں درجے پہ فائز ہے، ابو ذر کے مسکرانے کا دن ہے جو ایمان کے 9ویں درجے پہ فائز ہے۔ آج درجات ایمان کی عید ہے، کل ایمان
رسالت مآب کے ہاتھوں پہ بلند ہے 10ویں درجے کا ایمان، 9ویں درجے کا ایمان. یہ غدیر میں مسکرا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی اپنی سازشوں کے ذریعے مرسل اعظم کا کلمہ پڑھ کر کے غدیر تک آئے تھے، حج کر کے آئے تھے، شیطان کو کنکریاں مار کے آئے تھے. وہ جب غدیر میں ٹھہرے اور جیسے ہی اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوا، جگر تھام کے بیٹھے، دل تھام کے بیٹھے، کلیجے پھٹ گئے، آنکھوں سے لہو روانہ ہو گیا، اپنی تمام تر شدتوں کو چھپانے میں مصروف ہوئے. شیطان چیخ مار کر کے رویا. جن کا سرغنا شیطان تھا ان کے دلوں میں چھالے پھوٹ رہے تھے، اور جن کا پروردگار رحمان، جن کا معبود تھا، وہ غدیر خم کے میدان میں اللہ کی ولایت کے ساتھ، رسول کی ولایت کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار بھی کر رہے تھے، اور دستے علی ابن ابی طالب پر حکم رسالت سے بیعت بھی کر رہے تھے. لہذا آواز دی الیوم یئس الذین کفروا، یعنی آج کے دن جہاں پر یہ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، وہیں آگے بڑھ کر کے جو کم ہمارے یہاں اس کو کوڈ کیا جاتا ہے تقریروں میں، چونکہ موقع نہیں ہوتا غدیر میں کہ سارے بیانات ایک ساتھ کر دیے جائیں، لہذا اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ علماء اور ذاکرین کو مواقع محافل میں غدیر کی اور تذکرہ غدیر میں مواقع کم فراہم ہوتے ہیں، شعراء کرام کا انتظار ہوتا ہے، لہذا اس انتظار میں جو ہے وہ ساری باتیں نہیں پہنچ پاتی ہیں، ورنہ آیتیں آگے بڑھتی ہیں. قرآن مجید میں مکمل سورت مبارکہ مائدہ جو قرآن مجید کے موجودہ بیاض تلاوت میں ہمارا 5واں سورہ کہلاتا ہے، سورت مبارکہ مائدہ، ان کی آیات مسلسل ہیں، جس میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، اس پیغام کو پہنچا دیجئے. یعنی وہ پیغام مرسل اعظم کے پاس آ چکا ہے، اس کا نزول ہو چکا ہے، مصطفیٰ سینے میں دفنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے آواز دی کہ مصطفیٰ میرے گھبرانا نہیں، ذرا سا تردد میں مبتلا نہ ہونا، ذرا سا تگ و دو میں مبتلا نہ ہونا. اس لیے واللہ یعصمک من الناس، اللہ جو ہے آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. مجھے اتنا بتا دیں کہ غدیر کے میدان میں تو سب حاجی ہیں، غدیر کے میدان میں تو سب نمازی ہیں، غدیر کے میدان میں تو سب صحابی ہیں. یہ لوگ کون ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے؟ اس کا مطلب نگاہ مشیت دیکھ رہی ہے. اب جو کہتے ہیں کہ اصحابی کلہم عدول، سارے صحابی عادل ہیں، تو اب قرآن نے خود بخود اس آیت نے فیصلہ کر دیا یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل بن گیا کہ غدیر کے میدان میں شرارتوں کے اندیشے موجود تھے، غدیر کے میدان میں شر پسند موجود تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی کے اعلان پر ہمیشہ شر پسندی ہوگی، اور یہ شر پسندی آج بنام اسلام بننے والے پاکستان میں جس طرح سے ہو رہی ہے، اہل بیت طیبین و طاہرین کی شان اقدس میں گستاخیاں وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے سپاہ صحابہ بنا کر کے نہ جانے کیا 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 ہے. آج پاکستان کی اسمبلی میں یہ بل پاس کیا جا رہا ہے کہ قاتلین کو رضی اللہ کہا جائے. کیسے کہہ دیا جائے؟ غدیر آج ایک حد فاصل بن کر کے کھڑی ہوئی ہے اور بتا رہی ہے کہ اصحاب صرف وہ اصحاب ہیں کہ جو وفادار رسالت ہیں، ورنہ غدیر کا میدان گواہ ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، اس میں کوتاہی نہ کیجئے، آپ پہنچائیے. ہم آپ کے محافظ ہیں، ہم آپ کے ناصر ہیں، ہم آپ کو بچائیں گے. یہ اللہ کا کہنا اس بات کی دلیل بن گیا ہے کہ جہاں ختمی مرتبت کو اپنے بعد اپنی جانشینی کا اعلان کرنا ہے، جہاں ولایت کا نفوذ کرنا ہے. ولایت ایک نظام کا نام ہے، نظام. میں اس پر ابھی آگے گفتگو کر رہا ہوں، رفتہ رفتہ مجھ سے لوگ جڑ رہے ہیں. تمام سامعین اور تمام موجود رہنے والے افراد کا میں صمیم قلب سے شکر گزار بھی ہوں، اور آپ حضرات کے اس طرح سے آج حالانکہ حامد بھائی جعفری صاحب ہم سے جڑے ہوئے ہیں، گزشتہ 2-3 برسوں سے میں باقاعدہ طور پر پونے کے اندر آج کی شب جشن غدیر خطاب کیا کرتا تھا.
مگر آج حالات کی بنیاد پر آپ سے روبرو اپنے دینی سماجی رفتار کے اس پروگرام سے گویا کہ یہ آج انتصاب ہے اس مقام پر، رضا شاہ ٹرسٹ کا وہ مقام کہ جو پونے کے اندر مومن پارہ کے اندر جو ہے وہ پوری طرح سے مومن پورے کے اندر ہمیشہ خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ آج اسی جشن کو مسلسل کیا ہے میں نے۔ حامد بھائی، آپ تمام مومنین پونا کو اور تمام لوگوں کو اور پورے عالم اسلام کو، پورے عالم ایمان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ دینی سماجی رفتار جو ہر سنیچر کو رات میں 10 بجے آپ سے اسی آئی ڈی پر لائیو ہوتا ہوں، اور ہمیشہ دین اور سماج کے بارے میں ہفتے بھر سوشل میڈیا پر ہونے والی دینی سماجی سرگرمیوں پر براہ راست تبصرہ ہوتا ہے، لیکن آج چونکہ اس کا موقع فراہم نہیں ہو سکا ہے۔ آج چونکہ جشن غدیر ہے اور غدیر کو ٹھہرا کے کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رسالت ٹھہرائی گئی ہے غدیر کے لیے، قافلہ حج ٹھہرایا گیا ہے غدیر کے لیے، اصحاب ٹھہرائے گئے ہیں غدیر کے لیے، اور اللہ کا حکم آیا ہے کہ اے میرے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے۔ کتنا اہتمام کیا گیا ہے ولایت کو پہنچانے کے لیے، کتنی آیتیں آتی رہیں، کتنے سورے آتے رہے، قرآن مجید پورا نازل ہوا، 114 سورے نازل ہوئے، لیکن یہ تیور اللہ کا، یہ مشیت کا تیور کبھی نہیں رہا جو آج کے دن ہے، جو غدیر میں قافلے کو ٹھہرا کر کے اللہ نے کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول۔ آج رسالت کے منصب کو اللہ پکار رہا ہے تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ یہ محمد عربی نے، عبداللہ کے بیٹے نے علی کو اپنا مولا نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ کے اس آخری رسالت کے منصب نے علی کو ولی بنایا ہے کہ جو رسول دنیا سے جانے والا ہے، جہاں رسالت پر خاتمیت کی مہر لگنے والی ہے۔ میں یہ جملہ اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ اکثر شیعت کی دشمنی میں اندھے ہونے والے جو ہے وہ مورخین نے شیعوں پر طرح طرح کی الزام تراشیاں کرتے ہوئے افسوس صد افسوس یہاں تک کہہ ڈالا کہ شیعہ جو ہیں وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ میں ان کی خدمت میں اسی لیے تو غدیر لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ غدیر ہی کا اعلان تو ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تم نے غدیر سے منہ موڑا، اس لیے تمہیں شیعت کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آیا، ورنہ شیعت کا عقیدہ غدیر ہے، اور غدیر ہی میں رسول نے اپنی خاتمیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے بعد جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، اس کے علی مولا ہے۔ علی کو مولا بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو ولایت مسلسل ہے، ولایت کہیں سے اس میں کسی طرح کی کوئی گرہ نہیں پڑی ہوئی ہے، بلکہ ولایت جو ہے یہ اس لیے مسلسل ہے کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ تمہارا ولی ہے، وہ لوگ تمہارے ولی ہیں کہ جو عالم نماز میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ سوائق محرقہ میں ابن حجر مکی نے اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں، اور اسی طرح سے علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر میں، ان سب نے لکھا کہ عالم نماز میں، عالم رکوع میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو گویا کہ ان صفات کے ذریعے علی کی ولایت کا اعلان قرآن پہلے کر چکا ہے، لیکن وہاں پر چونکہ صفات بیان کیے گئے ہیں، سیمبلز بیان کیے گئے ہیں، علامتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن غدیر کے اندر ذات اقدس مولا کائنات کو اٹھا کر دکھایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل بن گیا ہے کہ دیکھو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ولایت کہیں سے کوئی نئی میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، یہ مسلسل ہے۔ چونکہ نبوت کا منصب ختم ہونے والا ہے، میں خاتمیت کی علامت بن کر کے، خاتم النبیین بن کر کے آیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ نے یہ کہہ دیا ہو کہ اب ہدایت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نہیں، ہدایت کی ضرورت تو قیامت تک ہے۔ جب ہدایت کی ضرورت قیامت تک ہے تو اب ہدایت کون کرے گا؟ ہدایت کس کے ذمہ ہوگی؟ کون ہادی بنے گا؟ لہذا رسول اللہ نے بتا دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ یہ اس بات کی دلیل بن گیا کہ دیکھو اب جو ہے وہ
کوئی مولا جو ہے وہ نہیں ہوگا سوائے علی ابن ابی طالب کے، میرے بعد علی مولا ہے، اور علی کے بعد ان کی اولاد مولا ہے کہ جنہیں 12 امام کی صورتوں میں، یعنی غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، لیکن ختم نبوت کے بعد جو سلسلہ چلے گا ہدایت کے لیے اس کا نام امامت ہوگا، یعنی ایک ہے ہدایت، ہدایت کو اللہ نے نبوتوں کے حوالے کیا، اور جب آخری نبی غدیر کے میدان میں اپنے جانے کی نوید امت کو سنا رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہدایت ختم ہو جائے گی، ہدایت مسلسل رہے گی، فرق اتنا ہوگا کہ اب تک رسالت کے ذمے تھی، اب امامت کے ذمے ہوگی۔ اللہ ہادی ہے، وہ ولی ہے، میں ہادی ہوں، میں رسول ہوں، علی ہادی ہے، یہ امام ہے، یعنی ہدایت مسلسل ہے اللہ کی طرف سے، مگر چونکہ اللہ نے اپنی ہدایت کا سرچشمہ مجھے بنا کر تمہارے درمیان اتارا ہے، اپنی کتاب کو اتارا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے سورت مبارکہ مائدہ میں ہی ایک مقام پر ارشاد ہوا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تم تک دو چیزیں آئیں، ایک نور آیا، ایک کتاب مبین آئی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ کی طرف سے تم تک دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور آیا ہے، ایک کتاب مبین آئی ہے۔ مجھے انصاف سے بتا دو مسلمانوں کہ جب اللہ نے دو چیزیں بھیجی ہیں تو ایسا تو ہے نہیں کہ قرآن تو تمہارے پاس رہنے دے اور نور کو اٹھا لے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے کہا کہ جہاں کتاب رہے گی وہاں نور رہے گا، جہاں نور رہے گا وہاں کتاب رہے گی۔ اب یہ رسول کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن وہی امت کو دے رہے ہیں نا، تو اب وہی بتائیں گے کہ نور کے ساتھ کتاب کے ساتھ نور کون ہے۔ تو اب اللہ کے رسول نے دنیا سے جاتے جاتے جو اپنی حدیث میں، جسے شیعہ سنی اور تمام مسلمانوں کے فرقہ اسلامی نے، سواد اعظم نے اور تمام ملت اسلامیہ کے فرقوں کے علماء و مفسرین نے متفقہ طور پر اور محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ حدیث ثقلین میں کیا کہا گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انی تارکن، ترکہ کہتے ہیں کسی چیز کے چھوڑنے کو، چھوڑ کر جانے کو، اسے ترکہ کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کا ترکہ ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین کو چھوڑ رہا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی حدیث رسول قرآن مجید کی اس آیت سے کتنا مسلسل ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دو چیزیں تم تک آئی ہیں وہ میں نے تم تک ڈائریکٹ نہیں پہنچائی ہیں، بلکہ درمیان میں اپنے رسول کو رکھا ہے۔ جس طرح سے میں نے اپنے رسول کے سینے پہ قرآن نازل کیا ہے، اسی طرح دستے پیغمبر پر میں نے علی کو نازل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی کو لینے مصطفیٰ کعبے کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے آئے، کہ جس طرح وحی کو لینے غار حرا میں جاتے تھے اسی طرح پیغمبر یہاں پر علی لینے آئے، وحی لینے غار حرا کی طرف، علی لینے کعبے کی طرف مصطفیٰ چلے ہیں۔ لہذا در کعبہ کے نئے دروازے پر کہ جہاں سے علی کی ولادت کا نشان روشن ہے وہاں سے لیا ہے اور لے کر کے دونوں کو ساتھ کیا ہے اور امت پر واضح کیا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تم تک دو چیزیں آئی ہیں، دو چیزیں، نور و کتاب مبین، نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ اللہ کے رسول جب دنیا سے جانے لگے تو اس سلسلے کو بتا دیا، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ رسول دنیا سے جاتے جاتے واضح کر گئے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی نے اپنی حدیث مبارکہ میں کہا کہ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کوئی امت مسلمہ کا مفتی، مولوی، مورخ، محدث اسے جھٹلا نہیں سکتا، اس لیے نہیں جھٹلا سکتا کہ یہ باضابطہ طور پر تمام محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ ساتھ میں نہیں کر رہا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے یہ دونوں چیزیں ساتھ آئی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے دونوں چیزیں ساتھ چلی ہیں۔
ہیں. جب دونوں چیزیں ساتھ چلی ہیں تو میں انہیں کیسے الگ کر سکتا ہوں؟ جب میں چھوڑوں گا، جب میں ترکہ بناؤں گا تو یہ دونوں چیزیں ترکہ بن کر کے میں چھوڑوں گا. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں، وزنی چیزیں ہیں، میں برابر کے وزن والی چیزیں، ثقلین یعنی برابر کا وزن، دونوں برابر کا وزن رکھتے ہوں گے، دونوں چیزوں کو میں چھوڑ رہا ہوں تمہارے درمیان. کیا کہا؟ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ ہدایت کس لیے ہے؟ گمراہی سے بچانے کے لیے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کہہ دیا کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو اب ثقلین سے وابستہ رہنا، قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہنا. مسلمانوں، یہ مسئلہ ہدایت کا ہے، خلافت کا نہیں ہے، حکومت کرنے کا نہیں ہے. اپنے ایمان کو بچاؤ اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اللہ کے ہاں مر کے جانا ہے، اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، حشر کے میدان میں اکٹھا ہونا ہے. جب اللہ کے رسول نے بھی کہہ دیا کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، قرآن نے بھی کہہ دیا یہ دونوں چیزیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تم تک دو چیزیں آئی ہیں، نور آیا ہے، کتاب مبین آئی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، تاکہ یہ دونوں ہدایت کرے تمہاری اور تمہیں سلامتی کے راستے پر لگا دے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور یہ تمہیں ظلمات سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر، بلیکنس سے نکال کر برائٹنس کی طرف، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئیں. اب یہی کام اگر اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے نور اور کتاب کا، تو جاتے جاتے اللہ کے رسول نے بھی دونوں کی یہی ڈیوٹی بتائی ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت. ما ان تمسکتم بہما، یعنی اگر دونوں سے وابستہ تم رہے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں. اب ایک جملہ کہوں کہ اگر فوج یزید نے کربلا کے میدان میں سر حسین کو کاٹ کر یہ چاہا تھا کہ ہم قرآن کو اطرت سے جدا کر دیں، اطرت کو قرآن سے جدا کر دیں، تو نوک نیزہ پر حسین نے قرآن سنا کر کے یہی بتایا تھا کہ کیا میرے نانا کا قول نہیں سنا تھا؟ جہاں اطرت ہے وہاں اہل بیت ہے، لہذا اگر حسین نوک نیزہ پہ ہے تو قرآن وہاں ہے، اور اگر قرآن جو ہے وہ کہیں اور چلا جائے تو حسین وہاں ہے. لہذا جہاں حسین وہاں قرآن، جہاں اہل بیت وہاں قرآن، جہاں علی وہاں قرآن. القرآن مع العلی والقرآن علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. آپ سماعت فرما رہے ہیں، مولا آپ سب کو شاد و آباد رکھے. ہمیشہ ہر سنیچر کو میرے ساتھ دینی سماجی رفتار میں جڑنے والے جو لوگ مسلسل میرے ساتھ وابستہ ہیں، وہ یقیناً میرے اس مسلسل اس خدمت کو اور اس پر میں دعاؤں کا طالب ہوں ہمیشہ. ظاہر ہے کہ یہ خدمات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے تھوڑا بہت اپنی ان کتابوں سے جو شغف حاصل کیا ہے، جو کچھ تھوڑا بہت میں نے پڑھائی کی ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر اگر ہاسپٹل بند ہو جائے تو وہ جہاں رہے وہیں سے لوگوں کی صحت کا خیال رکھے، لوگوں کی جو ہے وہ مسیحائی کرے، لوگوں کی ادویات کا انتظام کرے، لوگوں کو مرض میں شفا دینے کا کام کرے، یہ اس ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے. اسی طرح اس لاک ڈاؤن کی صحبتیں کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی عالم ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی ذاکر ہے، تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ممبر ملے تبھی حق پہنچایا جائے، بلکہ میسم نے دار پر آ کر کے سر ممبر یہ اعلان کیا کہ دیکھو اس ذکر کو پہنچانے کے لیے جہاں ذاکر پہنچ جائے، جہاں خطیب پہنچ جائے، وہ اس چیز کو ممبر بنا دیتا ہے. ہم دار اور صلیب پہ پہنچے تو ہم نے ممبر بنا دیا، ہم نوکے سنا پہ پہنچے تو ہم نے ممبر بنا دیا. یعنی پتہ یہ چلا کہ ممبر ایک استعارہ ہے، ممبر ایک علامت ہے، ممبر ایک سیمبل ہے، ورنہ مقصد جو ہے قرآن اور اہل بیت کے تذکرے کو پہنچانا ہے، مقصد ولایت کو پہنچانا ہے. لہذا میسم نے دار پر جا کر کے علی کے تذکرے کو پہنچایا ہے. ہمارے علماء اور ذاکرین اور شعراء کرام اور مرثیہ خان، نوحہ خان، جو جس جہد سے بھی اہل بیت طیبین و طاہرین کے مقاصد اور الہی مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی نہج سے پہنچا رہے ہیں، ان سب پر ہمارا سلام ہو. اور یہ آج کل میں جو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے کچھ حضرات
سوشل میڈیاز پر جس طرح کی زبانوں کا استعمال کر رہے ہیں، ان کی زبانوں کا استعمال بتا رہا ہے کہ ان کا اہل بیت سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت کے دروازے پر صاحبان تمیز کھڑے ہوتے ہیں۔ گالیاں بکنے والا حدیث کی روشنی میں منافق ہے، اور ہم منافقین سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ کم از کم اپنی باتوں کو پہنچانے کے لیے جن کے پاس تمیزیں نہیں ہیں، انہیں حق نہیں ہے گفتار کا، انہیں حق نہیں ہے اپنی گفتگوؤں کو پہنچانے کا۔ باز آ جائیں ایسے لوگ کہ جو لوگ آج سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام اور اسلامیات میں شغف رکھنے والے علماء اور مراجع کو، علماء اور مجتہدین کو جس طرح سے سب و شتم کر رہے ہیں، انہیں دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے آج یہ انبیاء کے ورثے کو، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور انبیاء کے ورثہ ہیں، اسی طرح وارث انبیاء حضرت علی ابن ابی طالب پر جس طرح 70,000 ممبروں سے گالیاں دینے والے مردودین نے اپنی نسلیں پہچنوائی ہیں، اسی طرح یہ اپنی نسلیں پہچنوا رہے ہیں۔ اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے تو کم از کم یہ تہذیب کی زبانیں تو استعمال کرتے، اچھے ماں کا دودھ پینے والے تو ہوتے، اچھے باپ کے نطفے کا اظہار تو کرتے۔ نظریات کا اختلاف کوئی برا نہیں ہے، اختلاف نظریات جو ہے وہ علم کو بڑھاوا دیتے ہیں، وہ تحقیق کو بڑھاوا دیتے ہیں، وہ ریسرچ کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ نظریات کا اختلاف بھی وہ کرے کہ جو علم رکھتا ہو، کیونکہ علم رکھنے والے کے نظریات میں اختلاف سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فقہا کے درمیان اتنا اختلاف کیوں ہے، تو یہ اختلاف اس لیے ہے کہ فقہا معصوم نہیں ہے، لیکن یہ اختلاف بوجہ علم ہے اور تمہارا جہالت ہے۔ تو اب جاہلوں کا اختلاف یزید پیدا کرتا ہے، اور علماء کا اختلاف اپنی تحقیق سے فکر حسین پیدا کرتا ہے۔ لہذا میں آپ سے دستے ادب جوڑ کر کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کی سائٹوں تک نہ جائیں، ان لوگوں تک اپنی رسائی نہ کریں۔ علماء ربانیین، مجتہدین، فقہا آج ہماری ایک ایک چیز سے باخبر ہے، ہمیں زمانے میں جینے کا ہنر عطا کر رہے ہیں، ہمیں نظام ولایت کو سمجھا رہے ہیں۔ ولایت کیا ہے میں انشاءاللہ کسی اور وقت میں، آج اتنا وقت آپ کا لینا مقصود نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر آپ اس وقت آن لائن جشن کو اور ہونے والی دیگر محافل اور شعراء کرام کے کلام کو سن رہے ہیں، لیکن اس وقت میری ان چیدہ باتوں کو جو یقیناً کبھی کبھی ذہنوں پہ لگتی بھی ہوگی، لیکن تنہائی میں سوچئے گا ضرور کہ آج جو تذکرہ ولایت ہو رہا ہے، یہ تذکرہ ولایت کیوں ہو رہا ہے؟ ولایت محبت نہیں ہے، محبت ایک الگ شے ہے۔ محبت تو اجر رسالت میں ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے، لیکن ولایت کا تعلق دل سے نہیں ہے۔ پہلے ولایت سمجھنے کی تو کوشش کرو۔ جنہوں نے ولایت کو سمجھا ہی نہیں، وہ غدیر کا جشن تو منا سکتے ہیں لیکن ولایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ غدیر کا جشن منانے کے ساتھ ساتھ ولایت تک رسائی بہت ضروری ہے، اور یہ ولایت تک رسائی کب ممکن ہوگی؟ کہ جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ولایت کیا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ ایک ہے محبت، محبت تو رسول اللہ کی اجرت ہے۔ آپ نے خود سورت مبارک شورا جو قرآن مجید کی آیت ہے، اور ہر موالی حیدر کرار کو اور شیعان حسین ابن علی کو یہ آیت زبانی یاد ہے کہ جس میں اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول قل کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں کوئی اپنی رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے، میرے اہل بیت سے، میری عطرت سے محبت کرو، مودت کرو۔ یہ ہے جملہ۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اپنی آسان زبان میں سمجھانے کے لیے کم پڑھے لکھے لوگوں کو علماء نے جو سمجھایا وہ مودت کا ترجمہ محبت کر دیا ہے، وگرنہ جب ہم محبت سے مودت تک کا سفر کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں نے کبھی جو ہے وہ جعفری کربلا گوونڈی سے یہ کہا تھا کہ محبت کی بھی الگ الگ منزلیں ہیں، کبھی یہ انس ہے، کبھی یہ شغف ہے، کبھی یہ حب ہے، کبھی یہ محبت ہے، کبھی یہ عشق ہے، کبھی یہ مودت ہے۔ اتنے درجات ہیں اس کے، تو ظاہر ہے کہ محبت کے کمال کو عشق کہتے ہیں اور عشق کے کمال کو مودت کہتے ہیں۔ ابراہیم نے عشق کیا، علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو یہ محبتوں کے کمال کو عشق کہتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں کہ جب ابراہیم کی خلیل اللہ کی محبت
کمال کو پہنچی تو عشق بنی، اور جب یہی عشق کمال کو پہنچا تو مودت بنا۔ اور اہل بیت کے لیے قرآن مجید نے رسالت کی اجرت میں جو چیز مانگی ہے وہ نہ انس مانگا ہے، نہ شغف مانگا ہے، نہ وہ حب مانگی ہے، نہ محبت مانگی ہے، نہ عشق مانگا ہے، بلکہ مودت مانگی ہے۔ تو اب مودت اور محبت اور عشق اور شغف اور انس، ان سب چیزوں کا تعلق ہے دل سے۔ تو ظاہر ہے کہ محبت ایک الگ شے ہے، ولایت ایک الگ شے ہے۔ ولایت کا تعلق کاہے سے ہے؟ ولایت کا تعلق ہے نفس سے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا بھی میں حوالہ قرآن سے دے رہا ہوں، جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا قرآن مجید کی آیت کو پا کر، حکم الہی کو پا کر کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔ وہیں پر قرآن مجید میں ولایت کو سمجھانے کے لیے جو آیت آئی ہے وہ سب سے پہلے ولایت نبوت کو ثابت کر رہی ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے نفسوں پر اولا ہے۔ اولا ہے یعنی مومنین کے نفس پر میرا نبی ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے، مومنین سے زیادہ حق رکھتا ہے ان کے نفسوں پر، وہ میرا نبی ہے۔ تو جو مومنین کے نفسوں پر، یہ نفس کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میری اس میں بہت ساری بہنیں بھی ہیں، ایک میری ایسی بھی بہن آئی ہیں کہ جو پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کا بہت بڑا سلسلہ رہا ہے کہ ہر جگہ پر اولیاء اللہ کی مزاروں سے لے کر کے ہر جگہ پر یہ پہنچتی بھی رہتی ہیں۔ اللہ ان کی مرادوں کو پورا کرے۔ اور ظاہر ہے کہ میں سبھی کو دیکھ رہا ہوں، میری نگاہوں کے سامنے اس وقت جو نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ خاموشی سے سن کر خاموشی سے گزر جاتے ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا کلام ہر ایک کو اچھا نہیں لگتا، ظاہر ہے کہ کلام رسالت سب کو اچھا نہیں لگا، اس لیے لوگوں نے نہیں، سب کو اچھا نہیں لگا اس لیے نہیں سنا۔ مزاجوں کو دیکھ کے کلام نہیں کیا جاتا، بلکہ حق کی ترسیل کے لیے کلام کیا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ محبت کا تعلق دل سے ہے، اور ولایت کا تعلق نفس سے ہے، اور نفس وہ ہے جو خواہشات کی آماج گاہ ہے، خواہشات کی آماج گاہ ہے، یعنی جہاں سے خواہشیں وجود میں آتی ہیں اسے نفس کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، یعنی اگر تم سونا چاہتے ہو اور نبی کہے سونا حرام ہے، جاگنا واجب ہے، یہ جان لیجئے گا۔ یعنی نبی تمہارے نفسوں پر، تمہاری خواہش ہے سو جانے کی، اور نبی کہہ رہا ہے جاگتے رہو۔ تو اب یہ یاد رکھیے گا، ہمارے قاسم تنبولی صاحب، آپ کو بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھیے گا النبی اولا، میرا نبی، میرا آخری نبی، میرا مصطفیٰ، جان رحمت، کملی والا، خاتم النبیین، یہ مرسل اعظم، آخری نبی، یہ اس کی صفت کو اللہ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومنین پر، مسلمین نہیں کہا، کیونکہ اس میں بھی قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ مسلمان اور ہیں، مومن اور ہیں۔ جو لوگ مصطفیٰ کی بزم میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قرآن نے ڈانٹ کے کہا کہ ان سے کہو قالو اسلمنا، ہم اسلام لائے، ابھی تو ایمان ان کے دلوں میں حلق سے اترا بھی نہیں ہے۔ تو اب ایمان کی منزل الگ ہے، اسلام کی منزل الگ ہے۔ اسلام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن علی کی ولایت کے اعلان نے بتایا کہ ایمان ہے علی ولی اللہ، یعنی نبی کے بعد علی کو مولا ماننا۔ میں حضرت علامہ مولانا طارق جمیل صاحب کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے مؤسسے سے اور اپنے مرکز سے اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے طلاب کو بیٹھ کر کے یہ بتایا کہ تم علی کو علی مولا کہا کرو، اس لیے کہا کرو کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت میں کہا ہے کہ علی کو مولا کہا کرو، مولا کہہ کے پکارا کرو۔ کیوں مولا کہہ کے پکارا کرو؟ جب رسول نگاہوں کے سامنے ہو تو اپنا نفس نبی کے حوالے کرو۔ اگر نبی کہے کہ اس وقت تم جاگنا چاہتے ہو، میں کہوں سو جاؤ، تو اب تم پر سونا واجب ہے۔ تم سونا چاہتے ہو اور نبی کہے جاگتے رہو، تو اب تمہارا جاگنا واجب ہے۔ اس کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ واجب کی خلاف ورزی حرام ہوتی ہے۔ یعنی یہیں سے بتا دیا کہ تمہارے اپنی خواہشات پہ جیو گے تو مصطفیٰ کے شیدائی نہیں کہلاؤ گے، بلکہ تمہیں اپنی خواہشات کو چھوڑ کر نبی کی خواہش پہ جینا ہے، اور جب اس خواہش پہ جیو گے تب تمہارا نبی مولا ہوگا، اور جس کا نبی مولا ہے اس کا علی مولا ہے، علی مولا ہے۔ نبی نے غدیر کے میدان میں یہی تو کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا،
جس کا میں مولا اس کے علی مولا. یہ واضح کر دیا کہ دیکھو نبی جس کا مولا ہے اسی کا علی مولا ہوگا. اب اگر غدیر کے میدان سے لوگ منحرف ہو جائیں تو یہ علی سے منحرف نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ اپنے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے نبی کو مولا مانا ہی نہیں تھا. اگر نبی ہمارا مولا ہوتا تو علی ہمارا مولا ہوتا. نبی مولا تھا ہی نہیں، بل علی ان کے مولا ہیں جن کا نبی مولا ہے. جن کے نبی مولا ہے ہی نہیں ان کا علی مولا کہاں سے ہوگا؟ لہذا پہلے نبی کو مولا. اسی لیے نبی نے غدیر کے میدان میں کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، سب کے نہیں، جن کا نبی مولا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ نبی ولی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پہچانوا رہے ہیں کہ ولی دیکھو کیا ہوتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو تمہارے نفس پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. قاسم بھائی تنبولی صاحب ایک جملہ اور میں کہتا، اگر ایک جوڑا نکاح کر کے آیا ہے تو جو نکاح میں مولانا پوچھتے ہیں میں تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ پڑھ دوں، تو وہ جو نکاح پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے نا، اس میں چونکہ مولانا صاحب ایک ایڈوکیٹ، ایک اٹارنی جنرل اور ایک وکیل کی صورت میں ہوتے ہیں. اگر یہی لڑکا لڑکی نکاح خود پڑھیں اور عربی میں کہا جائے گا کہ میں نے تمہارے نفس کو اپنے نفس کے لیے قبول کیا، یعنی نکاح جو ہوا ہے وہ نفس کا نفس کے ساتھ ہوا ہے. اب یہ نکاح کر کے اگر نبی کے سامنے چلے جائیں اور نبی کہے کہ میں تم کو الگ کرتا ہوں، تو اب یہ ہے مولا. مطلب یہ ہے اب نکاح حرام ہو جائے گا. یہ ہے مولا کے معنی. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے نفسوں پہ ان سے زیادہ حق رکھتا ہے. یعنی مومن نے چاہا یہ میری بیوی ہو اور اس نے بنا بھی لیا، لیکن نبی کہہ دے کہ میں تم میں جدائی ڈال رہا ہوں تو اب دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے. یہ ہے مولا. تو اب مولا کا مطلب یہ ہے ولایت. ولایت کا مطلب ہے نفسوں پہ حاکمیت. ولایت ایک نظام کا نام ہے اور وہ نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس لیے کہا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ تمہارا ولی ہے کہ جو عالم نماز میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے اور جو ہے وہ درا حالے کہ وہ رکوع میں ہوتا ہے. اگر یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ولایت جو چلی ہے وہ مصطفیٰ تک آئی ہے، اور جو مصطفیٰ کی ولایت چلی ہے وہ غدیر خم گواہ ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو غدیر کے میدان میں مولا بنا دیا گیا. مسلمان الگ مسلک چاہے جو سمجھ لے، لیکن ولایت علی سے ہٹ کے کہیں نہیں جا سکتی. یہی وجہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی ہے شام سے معاویہ بن ابو سفیان سے، تو اس میں جو امام حسن علیہ السلام نے اپنے پاس اختیار رکھا اس کا نام ولایت ہے، اور جو حوالے کر دیا اس کا نام خلافت ہے، کیونکہ خلافت تم نے بنائی ہے اور ولایت مصطفیٰ جان رحمت نے بنائی. لہذا یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ خلافت ایک الگ شے ہے، ولایت ایک الگ شے ہے. کیونکہ ولی مقام غدیر میں اللہ کے نبی نے خود علی کو بنایا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر نبی کے بعد جب ضرورت محسوس کی تو خلافت قائم کی، اور وہ خلافت قسطنطنیہ تک آ کے ختم ہو گئی. لیکن نبی نے جس امامت کے سلسلے کو ولایت کا منصب دے کر غدیر میں ہمارے حوالے کیا تھا، وہ امامت آج بھی باقی ہے، اور اس کا آخری امام مہدی کی صورت میں جو وارث غدیر ہے، وارث عید اکبر ہے، وارث عید اعظم ہے، وارث دین و شریعت ہے، وارث مصطفیٰ ہے، جسے مصطفیٰ نے اپنا بیٹا کہا ہے. اور بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، یا ترمذی شریف ہو، یا صحاح ستہ کی دوسری کتابیں ہوں، یا اس سے ہٹ کر کے جو کتابیں ہیں، ہر جگہ پر پیغمبر اکرم کی حدیث ملتی ہے میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. آپ خلافت کی فہرست کو جب ملائیں گے تو وہ 50 تک پہنچ جائے گی. آپ خاندان بنی امیہ، بنی عباس، بنی فاطمہ، اور اس کے بعد بہرا فرقہ، آغا خانی فرقہ، جتنے بھی فرقے آپ کو ملیں گے کہیں 12 کی تعداد نہیں ملے گی. اگر یہ 12 کی تعداد مل رہی ہے تو وہ رسول اللہ کے بعد
امامت کی مل رہی ہے، اور اس امامت کی 12 تعداد کو ماننے والوں کو شیعہ اثنا عشری اسی لیے کہتے ہیں کہ شیعہ آغا خانی بھی ہیں اپنے آپ کو کہنے والے، شیعہ جو ہے وہ بہرا بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، شیعہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن جو اثنا عشر ہیں وہ انہیں کہا جاتا ہے جو نبی کے بعد 12 امامتوں کے قائل ہیں، اور جس کا پہلا سلسلہ غدیر کے میدان میں نبی نے پہچنوایا ہے کہ یہ منصب میں امام ہوں گے ہمارے بعد، لیکن ان کا اختیار ولایت پر ہوگا، اور یہ مولا ہوں گے۔ مولا ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے نفسوں پر ویسے ہی حاکم ہوں گے جیسے میں مومنین کے نفسوں پہ حاکم ہوں۔ اب اگر نبی کے بعد علی مولا ہے تو علی نفسوں پہ حاکم ہے، علی کے بعد حسن مولا ہے تو حسن نفسوں پہ حاکم ہے، حسن کے بعد حسین مولا ہے تو حسین نفسوں پہ حاکم ہے۔ اب اگر کوئی نفس پرست یزید بن کر کے حسین سے بیعت مانگنے لگے تو یہ سمجھ لینا کہ اب یہ نظام ولایت سے بیعت مانگ رہا ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں آ کر کے کہا کہ میں آج اس بیعت سے یزید کی انکار کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے غدیر کے سلسلے ولایت کو بچایا ہے اور غدیر کی مخالفت میں بننے والے سلسلے کا خاتمہ کیا ہے۔ لہذا اسی کے ساتھ آج میں اس اپنے روزہ اور ہر ہفتے ہونے والے ایپیسوڈ کو، دینی سماجی رفتار کو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اسے شیئر کریں اور جڑیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیں۔ میری کوشش یہی رہے گی کہ عادلانہ طور پر، منصفانہ طور پر جسٹیفائی کر کے میں کسی جو ہے خواہشات نفس میں نہ پڑھ کر کے حقیقتوں کو آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اس کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جڑنے کی اپیل کریں، کیونکہ میرا مقصد اس نظام ولایت کو آپ تک پہنچانا ہے، اور اسی نظام ولایت کے تحت جو دین ہے، جو سماج ہے، جو زندگی گزار رہا ہے، اس کی رفتار کو میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اور میں نے شروع میں جملہ کہا تھا کہ سماج کی رفتار دین سے وابستہ ہے اور دین کی رفتار غدیر سے وابستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، غدیر کی برکتوں اور رحمتوں سے آپ سب کو مالا مال کرے، آپ کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ منصب اور اعلیٰ دارین کی دین و دنیا کی خوشیاں نصیب کرے، دنیا میں کامیابیاں دے، آپ کے اللہ رزق میں برکت دے، آپ کی صحت و تندرستی میں اللہ جو ہے وہ 4 چاند لگائے، اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طیبین و طاہرین کے۔ اس وقت پوری دنیا جو وبا سے جوجھ رہی ہے، اور خصوصاً ہمارا ہندوستان میں مہاراشٹر میں ممبئی، اور ممبئی میں ہر طرف جو ماحول ہے، پوری دنیا سے اللہ اس بے چینی کے ماحول کا خاتمہ فرمائے۔ اگر یہ وبا ہے تو اللہ اس کو جلد سے جلد ختم کرے، اور اگر یہ سازش ہے تو اللہ ان سازشوں کو بے نقاب کرے۔ اور میں ان حالات میں جو ایک دوسرے کی مدد کو ہاتھ بڑھاتے ہیں، میں ان ہاتھوں کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ مدد کے لیے جو ہاتھ بڑھتے ہیں وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ جو ہے ان کے ہاتھوں پہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اور جن کو مدد کے لیے چنتا ہے وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ ایسے بندوں پر میرا لاکھوں سلام ہو کہ جو مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، جو فقر و فاقے میں لوگوں کا فاقہ توڑواتے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ کل انفرادی طور پر صحیح اپنے گھروں میں اعمال غدیر کیجئے گا، اور اگر بہت بڑا دسترخوان نہ لگا سکے تو کم از کم اپنے بچوں غدیر کیجئے، کیونکہ غدیر کے دن کھانا کھلانا اور ضیافت غدیر کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہذا اسی کے ساتھ میں آپ کے حق میں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتے ہوئے آپ سے بھی دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور آئندہ سنیچر کو ٹھیک 10 بجے آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس ایپیسوڈ میں جس کا نام دینی سماجی رفتار ہے، آپ اس سے جڑے رہیے اور اس سے آپ حضرات استفادہ کرتے رہیے۔ جو بھی آپ کو لگے آپ مجھے میسنجر پر اپنی قیمتی آرا سے، اپنی رائے سے جو ہے وہ نواز سکتے ہیں۔ میں کسی کے دل شکنی کے لیے نہیں آتا، حق پہنچانے کے لیے آتا ہوں۔ اگر دل ٹوٹنے لگے تو ان کا دل ٹوٹنا بھی لازم ہے، کیونکہ اگر کسی کا حق ہی سے دل ٹوٹتا ہے تو وہ باطل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔